کیا ہے تو اس پر کیا وہ لوگوں پر اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد وہ مہلک بیماری ہے، روحانی بیماری۔ جس طرح ہماری جسمانی بیماریوں کے اندر آج کل خطرناک بیماری جو ہے وہ کینسر کو سمجھا جاتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں مہلک بیماری، خطرناک بیماری جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھنا، کسی کے پاس کسی نعمت، اللہ نے جو انہیں نعمت عطا کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر کسی کو برابر نہیں رکھا، اگر وہ چاہے تو سبھی کو برابر کر دے، سبھی کے پاس جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، نوکر چاکر بھی ہوں، اگر اللہ چاہے تو اس کی قدرت میں کوئی بعید نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام قوتوں کا مالک ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سبھی کو برابر کر دے۔ وہ سبھی کو برابر کر دے تو پھر بھی ہماری زندگی کے اندر فساد بپا ہوگا۔ اب سب برابر ہوں گے تو کوئی کسی کی نوکری کیوں کرے گا، کوئی کسی کا کام کیوں کرے گا؟ تو رب کائنات نے ایک حکمت کے طور پر رب کائنات نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تاکہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی یہ متواتر طور پر، متوازن طور پر چلتی رہے۔ اور اس کے اندر بھی رب کائنات نے امتحان رکھا، کسی کو دے کر آزمایا اور کسی کو نہ دے کر آزمایا۔ جس کو دیا اسے آزمایا کہ یہ اپنی ملکیت مت سمجھ بیٹھنا کہ میری صلاحیت سے میرے پاس یہ روپیہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ جاگیر آئی ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور جسے نہیں دیا اس کو بھی آزمایا ہے کہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، اسے چھوڑ کر عالم اخروی کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی کمی نہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر کچھ کمی بیشی رکھی ہے تو میری اس کمی پر کیا تو میرا شکر ادا کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے؟ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے؟ تو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر سبھی کو برابر نہیں رکھا، کسی کو دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل غریب کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حکمت ہے، اس کی عطا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ سبھی کو برابر کر دے، ایسا اس کی قدرت میں بعید نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، مگر پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا دوبارہ ہو جائے گا۔ اگر سبھی برابر ہوں تو ہمارا جوتا کون پالش کرے گا؟ اگر سبھی برابر ہوں تو ہمارا جوتا ٹوٹ جائے تو اس کو پیوند کون لگائے گا؟ سبھی برابر ہوں تو ہمارے کپڑوں کو کون سیے گا؟ سبھی برابر ہوں تو ہمارے محلے کے گلی کوچوں کے اندر گٹر کو کون صاف کرے گا؟ یہ جو لاتعداد چیزیں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رب کائنات نے اس کے اندر کمی بیشی رکھی اور اپنے فضل سے کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا۔ تو رب کائنات نے جب عطا کسی کو کیا
تو کسی نے اس نعمت کو دیکھا تو اس پر جو جلن ہوئی کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ حسد کا معنی ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمت کو دیکھا اور دل کے اندر یہ کہا، یہ ارادہ کیا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ مجھے بے شک نہ ملے، یہ جلن کا نام ہے، دل کے جلن، دل کو جلانے کا نام، دل جل رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے مگر اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ جو حسد ہے، یہ جس کا حسد کیا جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، بلکہ حسد کرنے والا خود جلتا ہے۔ نعیم بھائی نے گھڑی پہنی ہے اور میں کہوں کہ نعیم بھائی کے پاس یہ گھڑی کیوں ہے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، ان کے پاس نہ رہے، تو اس میں نے نعیم بھائی کا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ہاں جب وہ سنے گا، اگر اس بات کو کہیں کہا، کہیں اس پر عیاں کر دیا، جب یہ سنے گا تو پھر تکلیف ہوگی کہ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا، مجھے جو نعمت ملی تھی تو میری اس نعمت کو اس کو جلن کیوں ہوئی، بس اتنا۔ اور حسد تو دل کے جلن کا نام ہے، دل کو جلانے کا نام ہے۔ اور نقصان کس کا کیا؟ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا نقصان نہیں کیا، اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی برباد کیا۔ جس کو جلن ہے، حسد ہے، اس کی دنیا کی زندگی برباد ہے، وہ تو ہر وقت اس جلن کے اندر ہے، وہ اسے سکون میسر نہیں ہے، اور پھر اپنا نقصان اخروی زندگی سے یہ کیا کہ جو کچھ نامہ اعمال میں تھا، نیکیاں تھیں، تو نیکیوں کو بھی حسد کی وجہ سے جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ ہے حسد کا نقصان۔ اور یقین جانیے کہ آج ہے کہ نہیں ہے یہ چیز؟ آج یہ چیز جو ہے، ایک ہوتی ہے ارادی طور پر، ایک ہوتے غیر ارادی طور پر، کسی کا حسد کرنا، کسی کا برا چاہنا، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس تکلیف پر جتنا تکلیف دی ہے اتنا اسے تکلیف دینا تو جائز ہے، مگر اس سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی نے ایک کو تھپڑ مارا تو معاف کر دینا بڑی سعادت ہے، معاف کر دیا تو بڑی سعادت ہے، اس کا نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی، اجر و ثواب اسے ملے گا، مگر اتنا بھی جائز ہے کہ وہ جس قدر اس نے تھپڑ مارا تھا تو اس قدر اس کو تھپڑ رسید کر دیا، مگر یہ کہاں فیصلہ ہوگا کہ اس نے اتنا زور سے تھپڑ مارا تھا اور یہ کتنا زور سے تھپڑ مار رہا ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ تھپڑ مارا اور اس کا تھپڑ مارنے سے رخسار جو ہے وہ تھوڑا سا زرد ہو گیا، اور ادھر انتقام کے طور پر دوسرے نے تھپڑ مارا تو ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھیں نکال دی۔ اب یہ برابر نہیں ہوا نا بھائی، اب یہ جو برابر نہیں ہوا، یہ جو زیادتی ہو گئی ہے، اس کا حساب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور اگر معاف کر دیا تو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جس نے معاف کر دیا، جس نے صبر کیا، یہ بڑے کاموں میں سے ہیں، عظیم کاموں میں سے ہیں۔
اب معاف کر دینا، صبر کر جانا، وہ ایک اجر کا باعث ہے، مگر جتنا تکلیف پہنچائی اس قدر اسے تکلیف پہنچانا وہ بھی جائز ہے، مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جتنا پہنچائی تھی اتنا پہنچائی تب جائز، اس سے کم پہنچائی جائز، اور اگر زیادہ پہنچا دی تو پھر اس کا مواخذہ ہے۔ تو حسد جو ہے، حسد اس بات کا نام ہے کہ کسی کے پاس جو اللہ رب العزت نے جو نعمت انہیں عطا کی ہے، دی ہے، اس پر جلنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، اس کا نام ہے حسد۔ اور ایک اس میں شک یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی اور دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس مومن مسلمان بھائی کو یہ نعمت عطا کی ہے، اس کے پاس بھی سلامت رہے، اور اللہ مجھے یہ نعمت مجھے بھی عطا کرے، تو اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک کرنا جو ہے یہ جائز ہے، رشک کرنا کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن نہ ہو، دل کے اندر حقد نہ ہو، دل کے اندر کینہ نہ آ جائے، مگر یہ کہ اس نعمت کو دیکھ کر بندہ یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ یہ نعمت مکان کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، لباس کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں جو میرے اس بھائی کو تو نے عطا کی ہے، اس نعمت کے اندر انہیں کبھی زوال نہ دینا، ان کے پاس بھی یہ قائم و دائم رہے، اور یہ نعمت یا اللہ مجھے بھی عطا کر، تو یہ جائز ہے۔ مگر حسد جو ہے وہ بالکل خلاف ہے کہ یا باری تعالیٰ اس کے پاس کیوں ہے، یہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے بے شک نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور اس میں حسد کرنے والے نے کیا کیا؟ حسد کرنے والا جو ہے، جس کا حسد کیا، جس کو محسود کہتے ہیں، محسود جس کا حسد کیا گیا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا بلکہ اپنا نقصان کیا، خود جلتا رہا، دل جل رہا ہے، ہائے اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، دل کے اندر گھٹن ہے، دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو وہ اپنے دل کو جلا رہا ہے، اور آخرت میں بربادی یہ کر دی ہے کہ جب مر کر قبر میں جائے گا، معاشر میں جائے گا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نہ کرو، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح کھا جاتا ہے؟ کما تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب لکڑیاں، خشک لکڑیاں آپ جلاتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا، کچھ باقی نہیں رہتا، راکھ بنا دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اور اس کا نقصان یہ ہے، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح یہ جو حسد بندہ کرتا ہے وہ اس کی نیکیاں جل جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ نیکیاں اس کی اپنی جل گئیں، یا ایسا ہوا کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ محسود کو دے دی گئی، جس کا حسد کیا تھا ان کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح غیبت چغلی کے حوالے سے بھی، غیبت چغلی جس نے کی اس کی بھی نیکیاں
جس کی چغلی کی، جس کی غیبت کی، جس کا حسد کیا، اس کو دی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگر کوئی ان کو کہتا کہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے مثلا، تو کسی نے آپ کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، آپ کے متعلق یہ نازیبہ الفاظ کہے ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ اس پر مسکراتے تھے، اور مسکراتے تو اور گھر میں جاتے، گھر میں کوئی میٹھی ڈش بناتے، حلوہ بناتے یا کوئی میٹھی ڈش بنا کر پھر اپنے نوکر کو کہتے کہ جاؤ اس کے گھر دے کر آؤ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ مسکرائے، یہ برائی سن کر کہ اس نے تمہاری برائی کی، اس نے حسد کیا، اس نے کینہ رکھا، بغض کیا، اس نے چغلی کی آپ کی، اس نے آپ کی غیبت کی، اور آپ اس بات پر غصے نہیں ہوئے، آپ مسکرائے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف مسکرائے بلکہ آپ نے تو ان کے پاس تحفہ بھیج دیا۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ میرا محسن ہے۔ ایسا کرنے والا کون ہے؟ میرا محسن ہے، مجھ پر احسان کرنے والا ہے۔ اس نے کہا محسن کیسے ہو گیا؟ وہ تو آپ کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ میرا محسن اس وجہ سے ہے کہ جب اس نے میری غیبت کی، میری چغلی کی، مجھ سے حسد کیا، تو اس کے اس عمل سے اس کی نیکیاں رب کائنات نے مجھے عطا کر دی، اس کی نیکیاں مل گئیں۔ تو لہذا نیکیاں دینے والا محسن ہوتا ہے، تو لہذا وہ محسن ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کھاتا ہے یا کسی کا حسد کرتا ہے، وہ جس کا حسد کیا جائے محسود، جس کی چغلی کی جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے، کہ اپنا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے تباہ کرتا ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑیاں آگ کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو لہذا حسد جو ہے، وہ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے۔ مجھے ایک حکایت ابھی میرے ذہن میں آ گئی کہ بات کو سمجھانے کے لیے حکایات ہوتی ہیں ہماری کتابوں کے اندر، کہ وہ ایک بندہ تھا، نیک تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، تبلیغ کرتا تھا، اور وہ بادشاہ کے دربار تک تبلیغ کرتا تھا، اور ان کی تبلیغ کا یہ لفظ بڑا مشہور تھا کہ لوگوں نیکی کرو، لوگوں نیکی کرو، نیکی کرو، اور تمہارا برا چاہنے والا اپنی موت آپ مر جائے گا، تم کیا کرو؟ نیکی کرو۔ حکم بھی یہی ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ اور اس حکایت کے اندر آیا کہ وہ اللہ کا بندہ جو تھا، نیک بندہ، وہ یہ کرتا تھا کہ لوگوں نیکی کرو، نیکی کرو، برائی کرنے والا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ بادشاہ نے اس بات کو سنا تو اس نے دوسرے دن اس کو اپنے قریب کیا، کچھ انعام سے نوازا، پھر مزید قریب کیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کی دربار کا وہ اہم بندہ بن گیا۔ اور پھر جب کوئی کسی اہم عہدے پر ہوتا ہے تو پھر ساتھیوں کو، ساتھ رہنے والوں کو پھر جلن تو ہوتی ہے، حسد تو ہوتا ہے۔ تو ایک وہاں وزیر تھا تو اس کو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، بس اتنا بات کرتا ہے اور یہ بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہ یہ جو بندہ آپ کے قریب بیٹھتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، میرے متعلق یہ کہے؟ تو اس نے کہا میں اس کو واقعی قرار سزا دوں گا۔ اب اس وزیر نے سوچا کہ اب کیا کروں کہ اب ادھر بھی اکساؤں، ادھر بھی اکساؤں۔ ہوتا ہے نا بندہ، پچھلے جمعہ پر میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رخا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ منافق ہوتا ہے۔ ادھر بھی جائے ان کا ہو جائے، ادھر کہے، ادھر بھی ان کی چاپلوسی کرے، ادھر جا کر ان کی شکایت کرے، ادھر ان کی چغلی کرے، ادھر ان کی چغلی کرے۔ اب بادشاہ کو کہا کہ یہ جو آپ کے پاس، جس کو آپ نے اپنا مقرب بنا لیا ہے، قریب کر دیا ہے، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب اس نے اس جو نیک بندہ تھا اس کی دعوت کر دی گھر پر، گھر میں دعوت کی، اس کے لیے
جو کھانا وانا طعام وغیرہ تیار کیا اور ساتھ ہی کچا پیاز کھلا دیا اس بندے کو. کچا پیاز جیسے سلاد کے طور پر ہم کھاتے ہیں، سلاد وغیرہ کے طور پر. تو اس نے کچا پیاز جب کھایا تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ سنو، تم جو ہے نا بادشاہ کے پاس جاتے ہو، اب آپ نے پیاز کھا لیا ہے تو اس پیاز کی بدبو آتی ہے. جب بادشاہ کے پاس جانا تو اپنے منہ پر کپڑا رکھ لینا تاکہ بادشاہ کو اس کی بدبو نہ آئے. یہ کام کرتے ہیں حاسدین. ادھر کہا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ بادشاہ کی بدبو آتی ہے، اور ادھر ان کو کہا کہ پیاز کھلا کر منہ پر کپڑا رکھ لینا تاکہ بادشاہ کو تمہارے منہ کی پیاز کی بدبو نہ آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں نے پیاز کھایا ہے. تو واقعی اس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. فرشتے ہوتے ہیں نازک، پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. پکا ہوا پیاز جائز ہے، کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا. اور ادھر بادشاہ کو کہا دیکھیں آپ میری بات کو سچا مانیں، جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے منہ پر وہ کپڑا رکھے گا اس وجہ سے کہ اسے آپ سے بدبو آتی ہے. اب وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے اپنے قریب بٹھایا، اس نے منہ پر کپڑا رکھ لیا تاکہ میں نے جو پیاز وغیرہ کھایا ہے تو اس کی جو ہے بدبو ان تک نہ پہنچے. وہ بادشاہ کو اپنی پیاز کی بدبو سے بچانا چاہتا ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی یہ کپڑا رکھا ہوا ہے تو مجھ سے نفرت کر رہا ہے، واقعی یہ سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. وہ غصے میں آ گیا. بادشاہ جو ہے کسی اپنے عامل کے پاس کسی کو، اپنے مقرب کو کوئی انعام دینے کے لیے وہ جب خط لکھتا تھا تو اپنے ہاتھ سے خط لکھتا تھا اور عامل کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کو اتنا انعام دے دو، یہ میرا مقرب بندہ ہے. اور جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ اپنے منشی سے خط لکھواتا تھا کہ خط لکھو اور کسی عامل کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کو سزا دے، جو بھی سزا مقرر ہوتی. اب بادشاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سے خط لکھا ایک عامل کے نام کہ یہ بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے، جو ہی تمہارے پاس پہنچے خط پڑھو، یہ جو رکا تمہیں ملے یہ پڑھو اور اس کا سر بدن سے جدا کر دینا، اس کو مار دینا، یہ جینے کا حقدار نہیں ہے، سزا دینا اس کو، مارنے کی، قتل کر دینا اس کو. اب اس نے وہ خط اٹھایا، وہ مہر ثبت کر کے بند کر کے اس کو خط دیا. باہر گیا تو وہ بندہ کھڑا تھا، وہ دیکھا کہ وہ خط تو بادشاہ خود لکھ رہا ہے. وہ جانتے تھے کہ بادشاہ جو خود خط لکھتا ہے وہ انعام و اکرام کے لیے ہوتا ہے، اور جو منشی لکھتا ہے تو وہ سزا کے لیے ہوتا ہے. اس لالچی نے کہا کہ ایسا کرو، کیا تمہیں بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خط دیا ہے فلاں عامل کے پاس. بادشاہ نے، انہوں نے کہا بادشاہ نے خود لکھا ہے؟ ہاں بادشاہ نے خود لکھا ہے. اس نے کہا سنو تم یہاں ٹھہرو، یہ خط مجھے دے دو، کیوں اتنا آپ سفر کریں گے، جائیں گے، میں جاتا ہوں یہ دے کر آتا ہوں. دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے انعام ملے گا. جب وہ خط لے کر اس عامل کے پاس پہنچا، اس نے خط کو پڑھا، خط کو دیکھا اور اس نے پڑھا کہ اس کو تو قتل کر دینا ہے. اس نے کہا ہاں تیار ہو جاؤ. جلاد کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی مجھے خط نہیں ملا تھا، میں نے کسی اور سے لیا. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کس نے دیا ہے تمہیں، بس تو لے کر آیا ہے اور یہ جو لے کر آنے والا ہے اسی کے متعلق ہے، اب تیری سزا صرف قتل کرنا ہے. بس اس نے جلاد کو کہا، سر جو ہے وہ بدن سے جدا کر دیا. اب دوسرے دن بادشاہ کی دربار کے اندر وہ اللہ والا پہنچ گیا تبلیغ کرتا ہوا کہ لوگوں نیکی کا کام کرو، نیک کام کرو، بھلائی کرو، اور جو تمہارا برا چاہے گا وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، برا چاہنے والا اپنی موت آپ مر جائے گا. تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ تم کہاں، کیسے ادھر نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت ادھر تو میں نہیں گیا تھا، وہ باہر ایک ہمارے دوست ہیں وہ کھڑے تھے، انہوں نے خط لے لیا اور وہ لے کر وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیڈ باڈی بھی پہنچ گئی وہاں پر. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم منہ پر کپڑا کیوں رکھا تھا اس دن؟ میرے پاس جو بیٹھے تھے منہ پر کپڑا کیوں رکھا؟ اس نے کہا وہ جو فلاں بندہ ہے جس کی یہ مر کر جو آیا ہے، جس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس نے مجھے پیاز کھلایا تھا کھانے کے اندر، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں تو آپ کو پیاز کی بدبو نہ آئے، اس وجہ سے منہ پر کپڑا رکھا تھا. اس نے کہا اچھا وہ جو تم تبلیغ کرتے تھے نا کہ
برا چاہنے والا اپنی موت آپ مر جائے گا، وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا کہ تجھے مجھ سے بدبو آتی ہے اور تجھے جا کر پیاز کھلا دیا، اور تجھے جب میرے پاس آیا تو نے منہ پر کپڑا رکھا تو میں نے سمجھا کہ مجھ سے بدبو آپ محسوس کر رہے ہو، تو میں نے تمہیں مارنے کے لیے ان کو عامل کو میں نے خط لکھا تھا، مگر اس لالچی نے لیا، اور جیسا کہ تو کہتا تھا کہ برا چاہنے والا اپنی موت آپ مر جائے گا، آج وہ برا چاہنے والا اپنی موت مر گیا ہے۔ تو لہٰذا بات سمجھانے کا حکایت ہمیشہ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، وہ جس کا بغض، جس کا کینہ، جس کا حسد رکھتا ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، وہ اپنے دل کو جلاتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جلن کے اندر، حسد کے اندر، رات کو سوئے تو نیند نہیں آتی، اور پھر آخرت کی بربادی یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال کوڑا ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں یا تو محسود لے جاتا ہے جس کا حسد کیا تھا، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی بیماری ہے حسد، جو ہمارے دلوں کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے بارے جلن ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ باری تعالیٰ یہ نعمت جو تو نے میرے اس مسلمان مومن بھائی کو عطا کی ہے، اس کے پاس سدا سلامت رہے، انہیں اور عطا کر، مگر یہ نعمت مجھے بھی عطا کر۔ یہ رشک ہے، ایسا جائز ہے، اور ایسا سوچنا کہ اس کے پاس کیوں ہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد وہ بیماری ہے جو اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر جب پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، آسمانوں پر پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ آسمان پر پہلا گناہ جو حسد کی وجہ سے ہوا تھا، وہ حسد تھا ابلیس کا، شیطان کا حسد تھا۔ رب کائنات نے بیت المعمور میں ارشاد فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے دل میں حسد ہوا کہ یہ مجھ سے افضل ہو جائے، میں بیت المعمور کا امام، تمام ملائکہ کا استاد، عابد اس قدر کہ زمین کے چپے چپے پر عبادت کی میں نے، اور پیدا کیا گیا ہوں آگ سے، اور یہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا مجھ سے مفضول ہے، میں افضل ہوں۔ یہ حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے شیطان کو مردود کر دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلا حسد جو آسمان پر ہوا وہ ابلیس نے کیا تھا، اور پہلا حسد جو زمین پر ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل کے حوالے سے، جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا وہ بھی حسد تھا، حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا، پہلا قتل حسد کی وجہ سے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب دونوں بھائیوں نے قربانی دی، قرآن مجید کے اندر مضمون موجود ہے مکمل، جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو قربانی اس وقت اس قدر قبول ہوتی اس طرح کہ کوئی چیز، جو بھی چیز ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہو، اسے ایک مخصوص جگہ پر، کوئی پہاڑ وغیرہ جیسی جگہ کی جگہ ہوتی تھی جہاں پر وہ رکھتے تھے، اور پھر یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر اس چیز کو آگ آسمان سے اتر کر اچک لے جائے گی یا جلا دے گی تو اس کی قربانی قبول ہوگی، اور جس کی چیز ایسے ہی پڑی رہے گی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو دونوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے۔ حابیل بڑا تھا، قابیل چھوٹا تھا، اور جب دونوں نے قربانی کی
تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ اتری، اس کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، اور قابیل کی قربانی پڑی رہی۔ اب یہ حسد بھائی کو ہوا کہ یہ حسد ہوا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی اور اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور بھائی کو قتل کر دیا۔ مکمل واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب ہاتھ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا تو بھائی منع کر رہا تھا کہ نہیں تم مجھے قتل نہیں کرو، ہاں اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے پھر پہل کی، قتل کر دیا، پھر بھائی کی لاش کو اٹھائے رکھا کہ اب کیا کروں، پہلا قتل تھا دنیا کے اندر، اب اس کا کیا کروں۔ وہ اٹھائے رکھا، وہ 1 سال لاش کو اٹھائے رکھا کہ اب اس کا کیا کروں۔ پھر ایک کوے کو دیکھا جس نے ایک مردہ کوے کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس کوے نے زمین کو کریدا، پنجو سے زمین کریدی، اور کرید کر مٹی ایک طرف کی اور مردہ کوے کو اس گڑھے کے اندر رکھ کر پھر جو مٹی گڑھے سے نکالی تھی وہ بند کر دی۔ تو یہ قبر کا ایجاد کرنے والا، قبر کا سکھانے والا انسان کو پہلا استاد کوا ہے۔ یہ قابیل نے یہ کوے سے دیکھا تھا، پھر اس نے کہا کہ ہاں میں بھی اپنے اس مردہ بھائی کو اس طرح دفناؤں گا، اس نے دفن کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا، جنہیں ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا تو ابھی جو آئے گا نا، ابھی اس دروازے سے اندر جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے کی طرف لگ گئیں کہ کون ہے خوش قسمت جو جنتی، جس کو حضور جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی جو ہے وہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اور جو صحابی ہیں وہ سعد بن وقاص اختلافی طور پر، لیکن انصار حدیث پاک کے اندر مطلقاً وہ انصاری صحابی تھے، اور وہ اندر داخل ہوئے۔ اس کی حیت کو بتایا گیا کہ جب داخل ہوئے تو داڑھی مبارک سے ابھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، داڑھی یعنی تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور جوتا جو ہے وہ ان کے الٹے ہاتھ میں تھا، الٹے ہاتھ میں جوتا، اور اندر داخل ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے وہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام نے رش کیا کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایسی عبادت کرتا ہے کہ یہ جنت کا مستحق، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، جب دوسرا دن ہوا تو صحابہ کرام پھر بیٹھے تھے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا تو ابھی جو داخل ہوگا نا دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی شخص آیا جو پہلے دن آیا تھا، دوسرے دن بھی وہی آیا۔ اب وہ ہم نے کہا واہ، دوسری مرتبہ اس کو جنت کی بشارت۔ وہ پھر بیٹھ گئے، اور پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو دروازے سے اندر داخل ہوگا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی نگاہیں پھر دروازے کی طرف لگ گئیں کہ اب کون ہے خوش قسمت جو آئے۔ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے، انصاری، جس کی پہلے دن بھی بشارت، دوسرے دن بھی بشارت، تیسرے دن بھی بشارت۔ ہمارے دوست جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ آگے حدیث بیان کرنے کے بعد بھی کوئی کہے یہ حدیث بیان کی اور بعد میں آگے کوئی کہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو پتہ نہیں علم غیب کس کو جانتے ہیں۔ کہتے کہ نہیں، حضور اللہ نے وحی نازل کی تھی۔ بھئی ہم بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب حضور کا ذاتی نہیں ہے، وہ حضور اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی وحی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بہرحال
بات یہ ہے کہ وہ جب بیٹھ گیا تیسرے دن تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کا عمل دیکھوں کہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متواتر 3 دن جنت کی بشارت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ جب وہ جانے لگے تیسرے دن گھر پر تو یہ پیچھے ہو لیے، اور حدیث پاک میں آیا کہ کہنے لگے کہ حضرت آپ 3 دن میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوتا ہوں لیکن میرے گھر والوں سے تھوڑی سی اٹکٹ ہو گئی ہے، تھوڑی ناچاکی ہو گئی ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں، 3 دن کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عالم آ جائیں میرے پاس، تو ساتھ لے گئے اور دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ اب رات ہوئی، عشاء کے ٹائم وہ لے گئے تھے، رات ہوئی، انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ساری رات عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر گئے اور وہ اپنے بستر پر سوئے، نہ انہوں نے صلاۃ اللیل پڑھی، نہ انہوں نے تہجد پڑھی۔ صبح کی اذان کے ٹائم اٹھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی اٹھے، اذان سن کر وضو کر کے مسجد میں آ گئے۔ سوچا کہ رات میں تو کوئی عمل نہیں کیا، جبکہ صحابہ کرام میں اس وقت تہجد کا بڑا ایک شوق تھا، وہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن وہ صحابی انہوں نے رات کو 2 رکعت بھی نہیں پڑھے، کچھ بھی عبادت نہیں کی، بس اتنا کرتے تھے جب کروٹ بدلتے تھے تو منہ سے نکلتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے سوا۔ اب وہ دن کو صبح کی نماز پڑھی، پھر دن کو ساتھ ہو لیے، شاید دن کو کوئی ایسی عبادت کرتے ہوں جس کی وجہ سے یہ جنت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ تو دن کے وقت وہ اپنے باغ میں نکل گئے، اپنے باغ کو گودی کی، ان کو پانی وانی دیا۔ شام تک جب بھی ظہر کی اذان ہوئی بس اپنا کام چھوڑا، مسجد میں آ گئے، پھر گئے کام کیا، پھر مسجد میں آ گئے عصر کے ٹائم۔ الغرض شام تک سارا دن کام کاج کرتے ہوئے سوائے فرض عبادت کے کوئی نفلی عبادت نہیں کی۔ دوسری رات انہوں نے کہا شاید میری وجہ سے رات عبادت نہ کی ہو، تو دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا کہ سوائے فرض نماز جو پڑھ کر آئے تھے اس کے سوا کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، ساری رات سوتے رہے۔ فجر کی نماز مسجد میں حضور کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ دوسرا تیسرا دن 3 دن گزر گئے، 3 دنوں کے اندر اس صحابی نے نہ کوئی نوافل پڑھے تھے، نہ کوئی نفلی عبادت کی تھی، نہ کوئی تہجد پڑھی تھی، صرف فرض ادا کرتے تھے۔ جب تیسرا دن ہو گیا، وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے عرض کی کہ یا حضرت میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ حضور نے آپ کے متعلق 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اس عمل نے آپ کو جنتی بنا دیا ہے، لیکن میں تو آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی فرض کے علاوہ آپ نے کوئی نفلی عبادت بھی نہیں کی۔ فرمایا ہاں میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں تو یہی کچھ کرتا ہوں جو دیکھا ہے، جو کچھ دیکھا وہی کرتا ہوں، جو کچھ دیکھا ہے تو نے، میں اس کے سوا کوئی عبادت نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا السلام علیکم، پھر میں جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے تو اس صحابی نے بلایا، انہوں نے کہا واپس آؤ، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے کہا سنو، عبادت یہی کرتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھی ہے، مگر ایک بات میرے دل کے اندر ہے کہ میرے اس دل کے اندر کسی کے متعلق کینہ نہیں ہے، کسی کے متعلق حسد نہیں ہے، میرا یہ دل حسد اور کینے سے پاک ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں اب میں جان گیا کہ تجھے جنت کا مستحق اس دل کی صفائی نے بنا دیا ہے۔ یہ دل جو صاف ہے کینے سے، بغض سے، حسد سے، اس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو گئے ہو، اور ایسے جنتی ہو گئے ہو کہ متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جب حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا وقت ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ لوگوں کو جزا عطا فرمائے۔ آپ اس پر غور کریں کہ ہمارا دل کینے سے بھرا ہوا، بغض سے بھرا ہوا، حسد سے بھرا ہوا، چغلی ہمارے دلوں کے اندر ہے، غیبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہ کون سی بیماری ہے روحانی جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے؟ اگر یہ دل صاف نہ ہوا تو ہم اپنی بربادی کریں گے، دنیا کے اندر بھی آرام چھن جائے گا، آخرت کے اندر نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی سکون مل جائے، آخرت کے اندر بھی ہم جنتی بن جائیں،
تو اس دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔